بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کرونا وائرس کی دہشت آج پوری دنیا میں چھائی ہوئی ہے۔ ہم آج کرونا وائرس بیماری سے ڈرے ہوئے ہیں اور اس سے بچنے کے لیے مختلف تدبیریں اختیار کر رہے ہیں۔ یہ بیماری عام طور پر ایک خاص قسم کے وائرس کورونا کی وجہ سے لاحق ہوتی ہے، اس لیے ہم اسے کورونا وائرس کا نام دیتے ہیں۔ آج ہم اس بیماری کی کچھ وجوہات کے بارے میں جانیں گے کہ کس طرح یہ بیماری پھیلتی ہے اور ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، کورونا وائرس کے بارے ابھی تحقیق جاری ہے، لیکن زیادہ تر سائنسدان اس بات پر پہنچے ہیں کہ یہ وائرس پہلے چمگادڑ میں آیا اور اس سے انسانوں میں منتقل ہوا۔ کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ اونٹ یا دوسرے جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوا۔ نمبر 2، عام طور پر یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ کورونا وائرس کی علامات بالکل سارس کوو-1 وائرس سے ملتی جلتی ہیں۔ یہ وائرس 2002 میں چائنا میں پھیلا اور اس سے بہت زیادہ تباہی ہوئی۔ کورونا وائرس کا پہلا مریض ووہان چائنا میں پایا گیا، اس کے بعد آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اس کا شکار تقریباً 4,35,000 لوگ 24 مئی 2020 تک ہو چکے تھے۔ نمبر 3، پوری دنیا کے سائنسدان سر جوڑ کر بیٹھے ہیں اور وجہ تلاش کر رہے ہیں کہ کیسے کورونا انسانوں میں اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ یہ عام اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ایک مریض 3 دوسرے صحت مند انسانوں کو مریض بنا رہا ہے۔ یہ عام طور پر بالکل سادہ طریقے سے انسانوں میں پھیل رہا ہے۔ ان میں کھانسنا، چھینکنا اور گلے لگنا شامل ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ بیماری لگ گئی ہے تو اس کا اثر 14 دن تک رہے گا، اور ان 14 دنوں میں اس مریض کو اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لینا چاہیے تاکہ وہ کسی اور سے نہ ملے اور بیماری آگے نہ پھیلے۔ اس 14 دن کے عرصے کو انکیوبیشن پیریڈ کا نام دیا گیا ہے۔ ان دنوں میں وائرس خود بخود جسم سے نکل کر ختم ہو جائے گا۔ نمبر 4، عام حالات میں 2 سے 3 دنوں میں علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کا انحصار مریض کی صحت پر ہوتا ہے۔ اگر مریض طاقتور ہو تو اس کو یہ بیماری اتنا زیادہ نقصان نہیں پہنچاتی۔ ایسا بالکل 1 یا 2 دفعہ ہوا ہے کہ بیماری کی علامات ظاہر ہونے میں ہفتے لگ جائیں۔ نمبر 5، ہر خاص و عام ضروری ہدایات پر عمل درآمد کر کے اس وائرس کو شکست دے سکتا ہے، ماں سوائے ان کے جن کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے، کیونکہ ان کا مدافعتی نظام بہت کمزور ہوتا ہے۔ صرف 4% مریض ایسے ہیں جو موت کا شکار ہوئے ہیں۔ باقی مریضوں کو ہسپتالوں میں پناہ دے دی گئی جس سے وہ اب خطرے سے باہر ہیں۔ نمبر 6، اس وائرس کی علامات مخصوص نہیں ہیں، بلکہ بعض اوقات کھانسی، چھینکنا، بخار، گلا درد، جسم درد اس کی علامات ہو سکتی ہیں۔ یہ بات سن کر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ بعض اوقات مریض کو کوئی علامت نمودار نہیں ہوتی، لیکن اس کا ٹیسٹ پازیٹیو ہوتا ہے۔ نمبر 7، ان لوگوں کو کورونا کی وجہ سے موت کا شدید خطرہ لاحق ہے جو پہلے سے ہی عارضہ قلب، سانس کی بیماری اور کینسر میں مبتلا ہیں۔ ایسے مرد اور عورتیں جن کی عمر 70 سال سے زیادہ ہے وہ بھی خطرے میں ہیں۔ ان کے علاوہ مرد خواتین کے مقابلے میں زیادہ خطرات سے دوچار ہیں۔ نمبر 8، بچے اس بیماری کی وجہ سے بالکل نہ ہونے کے برابر متاثر ہیں۔ صرف 1% بچوں میں یہ بیماری پائی گئی ہے، لیکن اس بارے ابھی تحقیق جاری ہے کہ کیا بچے بھی اس بیماری کے پھیلاؤ کی وجہ بن سکتے ہیں۔ نمبر 9، ابھی تک ایک بھی ایسا واقعہ سامنے نہیں آیا جس میں ایک حاملہ عورت سے اس کے پیدا ہونے والے بچے تک وائرس منتقل ہو سکے۔ البتہ حاملہ عورت کو بھی ضروری ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 10، ابھی تک کرونا وائرس کی ویکسین تیار نہیں ہوئی، لیکن بہت بڑے بڑے سائنسدانوں نے اس کے بارے سر جوڑے ہوئے ہیں اور تحقیق کر رہے ہیں۔ عام طور پر ایک خاص قسم کی ڈرگ کی تھوڑی مقدار استعمال کی جاتی ہے جس سے اس وائرس کے حملے کو کم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 11، اگر آپ کو یہ بیماریاں لگی ہوئی ہیں
یا آپ نیچے دیے گئے کسی بھی مسئلے سے گزر رہے ہیں تو آپ کے لیے کورونا وائرس کا ٹیسٹ کروانا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، اگر آپ کسی پھیپھڑوں کے مسئلے کے لیے ہسپتال داخل رہے ہوں۔ نمبر 2، اگر آپ ہسپتال کے عملے میں شامل ہیں اور کچھ علامات ظاہر ہو رہے ہیں۔ نمبر 3، اگر کسی کو نزلے کی سخت شکایت ہے۔ نمبر 4، بوڑھے لوگ جنہیں دل کی بیماری، گردوں یا کینسر کی بیماری ہے۔ نمبر 12، ضروری ہدایات اپنانے سے آپ کورونا سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے آنکھ، ناک اور منہ کو ڈھانپ کر رکھیں تو آپ کورونا سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ کورونا انہی حصوں سے جسم میں داخل ہوتا ہے۔ اپنے ہاتھوں کو دن میں کئی دفعہ صابن سے 20 سیکنڈ تک دھوئیں اور ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال دن میں کئی دفعہ کریں۔ آپس میں کم از کم 1 میٹر کا فاصلہ رکھیں۔ گلے ملنے اور ہاتھ ملانے سے پرہیز کریں۔ نمبر 13، ان پوائنٹس پر عمل پیرا ہو کر آپ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ نمبر 1، کام کرنے والی اور تعلیمی ادارے بالکل بند کر دیں۔ نمبر 2، اپنے گھروں میں رہیں، بغیر اشد ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں۔ نمبر 3، اجتماع سے جتنا ہو سکے اتنا بچیں۔ نمبر 4، اپنے گھروں میں ہی قرنطینہ کا قیام کریں۔ نمبر 5، دوسرے ممالک کے ساتھ آمد و رفت بند کر دیں۔ نمبر 6، گھر رہیں، محفوظ رہیں۔ نمبر 14، کچھ لوگ اس بارے میں سوال پوچھتے ہیں کہ ویکسین بننے میں کتنا عرصہ لگے گا، لیکن اس کا جواب کسی کے پاس نہیں۔ سائنسدان اس بارے میں بہت کوششیں کر رہے ہیں کہ یہ جلد از جلد بن جائے، لیکن اس پر کام جاری ہے۔ کئی ممالک نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے ویکسین بنا لی ہے، لیکن اس کے بارے میں ابھی ٹھوس خبر سامنے نہیں آئی۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے یہ معلومات فائدہ مند ہوگی۔ مزید معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔